تعالیٰ نے ہر چیز ایک خاص مقصد کے تحت بنائی. ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے با مقصد بنایا، با مقصد پیدا کیا، با مقصد اس کی تخلیق فرمائی. کسی بھی چیز کو بے مقصد بنایا نہیں گیا کہ جس کا اس کائنات کے اندر کوئی مقصد ہی نہ ہو. کچھ چیزوں کے مقصد ہمیں بتا دیے گئے اور کچھ چیزوں کے مقصد ہم سے مخفی رکھے گئے اور ہمیں نہیں بتائے گئے. اور جن چیزوں کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اور ان مقاصد کا تعلق اگر ہمارے اعمال کے ساتھ ہے تو پھر ہمیں خاص طور پر ان مقاصد پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جن مقاصد کا تعلق ہمارے اعمال، ہمارے افکار، ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ جو مقصد تعلق رکھتے ہیں ان کے اوپر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. انہی مقاصد میں سے جو ہمارے اعمال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو ہماری زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان مقاصد میں سے ایک مقصد رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس لے کر آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک مہینے کو ہمارے بقیہ 11 مہینے کے لیے ایک تربیت کا وقت بنایا ہے، ایک تربیت کا مہینہ بنایا ہے. اور یہ مہینہ اگر بغور دیکھا جائے، سمجھا جائے، اس بات کا جائزہ لیا جائے، بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مہینہ نہ صرف ہمارے اعمال کو درست کرنے کے لیے بنایا گیا بلکہ ہمارے عقائد اور افکار کو بھی درست کرنے کے لیے بنایا گیا. یہ مہینہ ہماری بہت ساری چیزوں کو درست سمت میں جو اسے روانہ کرنے کے لیے، درست سمت پر لگانے کے لیے، ہماری عملی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا. اس مہینے کو ہمارے لیے تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. آپ دیکھیں دین اسلام سے قبل جس طرح کا وہ معاشرہ تھا کہ جس کے اندر ہر طرف ظلم و ستم کی جو ہے وہ ہوائیں چلتی تھیں، جس معاشرے کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کر دیا جاتا تھا زمین کے اندر، وہ معاشرہ کہ جس کے اندر باطل عقائد اپنی انتہا تک پہنچ چکے تھے، وہ معاشرہ کہ جس کے اندر دین ابراہیمی کا دعویٰ کرنے والے شرک کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، وہ معاشرہ کہ جس کے اندر ہر طرف ظلم و ستم برپا تھا. اور اس معاشرے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام جیسے جو دین ہے وہ ہمیں عطا کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب احکامات دیے تو اس تمام تر چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس قرآن کے اندر اس معاشرے کی ان چیزوں کو بیان کیا، ایک دو لفظوں کے اندر سمو کر رکھ دیا اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا. مقصد یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی پچھلے معاشرے کے اندر ہوتا آیا کہ جس کے اندر ظلم و ستم تھا، غلط عقائد تھے، باطل عقائد تھے، بتوں کی پرستش تھی، غلط نظریات تھے، وہ سب کچھ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان تمام چیزوں کو قرآن کے اندر بیان کیا. اور قرآن کو اللہ نے فرمایا میں نے رمضان کے اندر نازل کیا، اس کو رمضان کے اندر نازل کیا. مقصد کہ یہ مہینہ نہ صرف تمہارے اعمال کی درستی کے لیے بنایا گیا بلکہ تمہارے عقائد کی درستی کے لیے بھی اس کو بنایا گیا. یہ مہینہ ہمیں کن کن چیزوں کا سبق دیتا ہے، یہ مہینہ ہمیں کیا کیا سکھاتا ہے، اس کے چند اہم پہلو میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلے
یہ مہینہ رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہمارے لیے جو روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، سب سے پہلا اس کے اندر جو ایک بنیادی مقصد ہے، جو بنیادی چیز سمجھنے والی ہے، وہ ہے انسان کا صبر، انسان کی استقامت، انسان کا آزمائشوں کے اندر پورا اترنا، انسان کا تنگی اور تکلیفوں کے اندر صبر کرنا۔ سب سے پہلے یہ چیز اس مہینے کے اندر، یہ جو روزے اس مہینے کے اندر ہیں، یہ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں۔ ہم سے پہلے یہ روزہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق 24 گھنٹے کا دورانیہ ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام کے ابتدائی دور میں اس کا دورانیہ 24 گھنٹے کا تھا۔ افطار کا ہی وقت تھا کہ جس کے اندر کھایا پیا جا سکتا تھا۔ افطار کے بعد آپ اگلے دن افطاری کا کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے اور اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے۔ یہ اس مہینے کے اندر پابندیاں تھیں۔ یہ مہینے کے بظاہر ہماری نظر میں دیکھنے کے اندر بہت زیادہ سختی ہے، بہت زیادہ تنگی ہے، اور پچھلے درس کے اندر بھی میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ ہم جس ماحول کے اندر، جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اس کی نسبت وہ معاشرہ ٹمپریچر کے لحاظ سے ہم سے زیادہ گرم علاقہ ہے، ہم سے زیادہ وہاں پر حرارت پائی جاتی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے اس حکم کو کہ جب دورانیہ 24 گھنٹے روزے کا رکھا گیا، اس کو من و عن تسلیم کیا، اس کو گلے سے لگایا، اس کو قبول کیا، اس کو تنگی سمجھ کر اپنے پسے پشت نہیں ڈالا، اس کو تنگی سمجھ کر دور نہیں پھینکا، اس کو تنگی سمجھ کر انہوں نے اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اس تنگی کو اپنے سینے سے لگایا، قبول کیا۔ 24 گھنٹے کا روزہ رکھنا بھی ان لوگوں نے گوارا کیا۔ ان لوگوں کی محنت، ان لوگوں کا صبر، ان لوگوں کی استقامت آج ہمارے کام آئی، آج ہمارے لیے ان کی محنت رنگ لائی۔ لیکن آج ہمارے لیے یہ محنت ان کا صبر، ان کی استقامت ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان بن کر کھڑی ہے کہ ہم کہاں ہیں؟ ہم بھی انہی کی طرح دعویٰ کرنے والے ہیں، ہمارا دعویٰ بھی انہی کی طرح ہے جو ان کا دعویٰ تھا، لیکن ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ آج تمہارے لیے تو وہ تنگیاں بھی نہیں، وہ معاشرہ بھی نہیں، وہ حرارت بھی نہیں، وہ ٹمپریچر بھی نہیں، وہ گرمی بھی نہیں، لیکن آج تم کہاں کھڑے ہو؟ آج تمہاری زندگی کس ڈگر پر گزر رہی ہے؟ ان کے لیے مشقتیں، مصیبتیں، تکالیف جو تھی، انہوں نے ان پر صبر کیا، استقامت دکھائی، ان کو گلے لگایا، اللہ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، اور وہ آسانیاں آج ہمارے لیے بھی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تنگی کو آسانی میں بدلا، اور پھر افطار سے سحری تک کھانے پینے کی اجازت دی، بیویوں کے پاس جانے کی اجازت دی، اللہ نے اس کو آسانی میں بدلا۔ پیچھے قربانی تھی، پیچھے استقامت تھی، پیچھے صبر تھا، پیچھے عمل کے اندر اخلاص کی انتہا تھا، انتہا درجے کا اخلاص تھا کہ جس کی بدولت اللہ نے ان کی تنگیوں کو آسانی میں بدلا۔ یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں یہ سبق دینے کے لیے آیا ہے کہ آپ پر جو تنگی، جو تکالیف، جو پریشانیاں، جو مصائب و علائم آپ پر آتے ہیں، آپ ان پر کتنا صبر کرتے ہیں، آپ ان پر کتنی ثابت قدمی دکھاتے ہیں۔ آپ کے اوپر جو تنگیاں آتی ہیں، مثال کے طور پر تقریباً پچھلے 2-3 سال سے اس مسجد کے اندر جمعہ کی نماز کے لیے جو ہے وہ اہتمام کیا گیا، اور ہر جمعے کے اندر جو ہے وہ ایک میسج چلایا جاتا ہے کہ جمعے کی نماز اس مسجد میں ادا کی جائے۔ آج فجر کی نماز کے اندر ماشاءاللہ اتنے لوگ موجود تھے کہ دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی کہ ان لوگوں نے اس میسج پر توجہ دی، اور کم از کم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جمعہ کی نماز، فجر کی نماز، جس کی حدیث جو ہے ہر جمعے بیان کی جاتی ہے، اس کی فضیلت کہ تمام نمازوں میں سے جو سب سے افضل نماز ہے وہ جمعے کے دن فجر کی نماز ہے جو باجماعت ادا کی جائے۔ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے وہ اگرچہ تنگی ہے، ان کا گھر سے نکلنا، صبح کے وقت اٹھنا اور چل کر آنا، موٹر سائیکل پر آنا، سوار ہونا، جو بھی ہے یقیناً تنگی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اس تنگی کو جو لوگ اپنے گلے سے لگاتے ہیں، یہی رمضان کا مہینہ جو صحابہ کرام نے وہ 24 گھنٹے کا دورانیہ روزے کا جو مشکل تھی، مصیبت تھی، اس کو گلے سے لگایا اور پھر اس پر ثابت قدمی دکھائی۔ یہی مشکلات ان کی نسبت کم ہے، لیکن مشکلات ہیں، لیکن ہمارا یہی امتحان ہے، آزمائش ہے کہ ان تنگیوں کے اندر ہم کتنا برا اترتے ہیں۔ ہم محض ایک ہفتے کے اندر جمعے کی جو نماز فجر کی، اس کو باجماعت ادا کرنے کے لیے کتنی توجہ کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہاں تک اس مہینے سے تربیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔
لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت سارے معاملات کے اندر ہماری تربیت کرتا ہے، اور وہ تربیت جو اس مہینے کے اندر کی جاتی ہے اس کا ثمرہ جو ہے وہ ہمارے لیے بقیہ 11 مہینوں کے لیے ہوتا ہے کہ ہم بقیہ 11 مہینے بھی اسی ڈگر پر گزاریں کہ جس طرح یہ مہینہ ہم گزارتے ہیں. اس مہینے کے اندر جو ہم تربیت ہمیں دی جا رہی ہوتی ہے اس کا اثر جو ہے وہ بقیہ 11 مہینے کے اندر نظر آنا چاہیے، پھر ہی ہم اس مہینے کے مقصد کو حاصل کرنے میں یقیناً کامیاب ہو رہے ہیں. رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے اس کے اندر جو دوسری چیز جس کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص تقوی کے ساتھ بیان کیا لعلکم تتقون کہہ کر کہ اس کا مقصد ان روزوں کو فرض کرنے کا مقصد تمہارا تقوی کا حصول ہے کہ تم ان روزوں سے کتنا تقوی حاصل کر رہے ہو، تمہاری زندگی کے اندر پہلے کی نسبت کتنا بدلاؤ آیا ہے یہ دیکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے یہ مطلوب ہے، اللہ کو یہ مقصود ہے کہ آپ کتنا تقوی حاصل کر رہے ہیں ان روزوں سے، کتنا آپ اللہ سے ڈرنے والے بن گئے ہیں، اور پہلے کیا تھے اور اب کیا آپ کے اندر تبدیلی آئی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں کو فرض کرنے کے بعد ہمارے اوپر دیکھنا چاہتا ہے. یہ روزہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کا مقصد تقوی بنایا، یہ روزہ ہماری روز مرہ زندگی کے اعمال افکار کو درست بناتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کے اندر من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص روزہ رکھتا ہے اور پھر روزہ رکھنے کے بعد وہ اس روزے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، یہ روزہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اور سچ بولنا شروع کر دیں، آپ برے اعمال چھوڑ دیں اور اچھے اعمال کرنا شروع کر دیں. یہ روزہ آپ سے تقاضا کرتا ہے، یہ آپ کی تربیت کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع، جو بندہ جھوٹ بولنا بھی نہیں چھوڑتا، جو بندہ برے اعمال کرنا بھی نہیں چھوڑتا، روزے بھی رکھ رہا ہے، روزے رکھتے ہوئے بھی یہ ساتھ ساتھ عمل کر رہا ہے تو فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے روزے کی، اس کے بھوک پیاس کو برداشت کرنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم 15-16 گھنٹے کی بھوک پیاس برداشت کرو، لیکن وہ مقصد جو روزے کا ہے اس کو تم اس پر توجہ نہ دو، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی نہ لاؤ، اپنے جھوٹ کی عادت کو نہ چھوڑو، برے اعمال کو نہ چھوڑو، بری چیزوں کو نہ چھوڑو. اگر یہ کام نہیں کر رہے تو تم روزے کے مقصد کو حاصل نہیں کر رہے، اور روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کو اس حدیث کے مطابق ایک بھوک ہڑتال کے طور پر جو ہے وہ کہا گیا کہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوک پیاس چھوڑ کر کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھ جائے اور برے اعمال نہ چھوڑے. تو معلوم ہوا یہ روزہ ہماری اس بات کی تربیت بھی کرتا ہے کہ ہم جھوٹ چھوڑیں، سچ بولنا شروع کریں، ہم اپنی زندگی کے اندر اچھے اعمال کی زیادتی کریں اور برے اعمال چھوڑنا شروع کر دیں. یہ روزہ ہم سے تقاضا کرتا ہے. لیکن اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ان روزوں کو رکھنے کے بعد بھی بدلاؤ نہیں لاتے، ان روزوں کے رکھنے کے بعد بھی ہماری روٹین کی زندگی اسی طرح چل رہی ہے کہ جس طرح رمضان المبارک سے پہلے چل رہی تھی، تو پھر ہمارا حال بھی وہی ہونے والا ہے. سنن دارمی کے اندر اور مسند احمد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع، کہ بہت سارے روزے دار
ایسے ہیں کہ جو روزے تو رکھتے ہیں لیکن ان کے روزوں کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیس لہ من صیامہ الا الجوع، ان کو ان کے روزوں سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کچھ بھی ان کے ہاتھ پلے نہیں پڑتا. اور کم من قائم لیس لہ من قیام الا السحر، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو قیام اللیل بھی کرتے ہیں، جو تراویح پڑھتے ہیں، لیکن لیس لہ من قیام الا السحر، ان کے ان قیام کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کے ان قیام اللیل کی وجہ سے بھی ان کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی ان کی زندگی کے اندر بدلاؤ نہیں آتا. تراویح پڑھی، فجر کی نماز چھوڑ دی، اور اگر روزہ رکھا تو دن کی نمازیں چھوڑ دی، روزہ رکھا اور اپنا دن جو ہے وہ فلمیں ڈرامے دیکھنے میں گزار دیا. اس طرح کے روزے، اس طرح کا قیام اللیل جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لہ من قیامہ الا السحر، ایسے قیام سے، ایسے روزے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ بندہ خود کو بلا وجہ کی تکلیف میں ڈالا ہوا ہے اس نے، کہ وہ بھوک پیاس برداشت کر کے بیٹھا ہے لیکن اپنی زندگی کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں لانا چاہتا، اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لانا چاہتا. یہ رمضان کا مہینہ جس طرح اپنے عروج کو پہنچتا ہے، نیکیوں کی بہاریں جس طرح اپنے عروج کو پہنچتی ہیں، لوگ اسی طرح پیچھے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مگن ہوتے جاتے ہیں. اسی طرح اپنی شاپنگ، اپنے جو ہے وہ بچوں کی شاپنگ، ان کے اندر مصروف ہونے کی وجہ سے رمضان کی ان عمدہ بہاروں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ جو اپنے عروج کو پہنچ رہی ہوتی ہیں، خصوصاً آخری اشرا کہ جس کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے، خصوصاً آخری اشرا کہ جس کے اندر تاگ راتیں آتی ہیں، خصوصاً آخری اشرا کہ جس کے اندر ایک وہ رات آتی ہے کہ جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، کہ جسے خیر من الف شہر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. وہ رات آتی ہے، وہ دن آتے ہیں. جس طرح یہ مہینہ ان دنوں کی طرف چلتا ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی اپنے ہی جو ہے وہ مصروفیات میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری جو شاپنگ ہے، ہمارے جو کپڑے ہیں، ہماری جتنی بھی ضروریات ہیں وہ رمضان المبارک سے پہلے پوری ہونی چاہیے، اور رمضان کی بہاریں ہم اسی طرح جس طرح رمضان اپنے عروج کو پہنچتا ہے، جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ اپنے نیکیوں کے لحاظ سے عروج کو پہنچتا ہے، ہمارا روزمرہ کا جو قیام ہے، ہمارا تقویٰ ہے، ہمارے اعمال ہیں، وہ اسی طرح عروج پر پہنچنے چاہیے تھے. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوتا. لیکن خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جو اعتکاف بیٹھتے ہیں، خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اعتکاف کے مقصد کو حاصل کرتے ہیں. اعتکاف بھی ہمیں سبق دیتا ہے کہ آپ اگر 10 دن کا 9 دن کا اعتکاف مسجد میں کر سکتے ہیں، اپنے گھر چھوڑ سکتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے ایک تربیت ہے کہ بقیہ 11 مہینوں کے اندر بھی اگر دین اسلام آپ سے یہ تقاضا کرے کہ اللہ کے لیے اپنے گھر سے نکلیے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی ترویج کے لیے آپ نکلیے، تو یہی وہ 10 دن ہے، یہی وہ اعتکاف ہے کہ جو ہمیں ابھی سے تربیت دے رہا ہے کہ بقیہ 11 مہینوں کے اندر بھی آپ نے اسی طرح جس طرح ان 10 دنوں میں آپ نے قربانی دی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، مسجد میں 10 دن لگائے، مسجد میں 10 دن گزارے، اسی طرح بقیہ 11 مہینوں میں بھی اگر آپ کو بلایا جائے کہ دین کے لیے نکلنا ہے، تبلیغ کے لیے نکلنا ہے، تو آپ اسی جذبے سے، اسی لگن سے آپ نکلیں. یہی اعتکاف جو ہے پھر ہماری تربیت ان 11 مہینوں میں اس اعتکاف سے ہم نے سبق سیکھا، اس اعتکاف سے ہم نے سبق حاصل کیا. یہ وہ چند باتیں جو رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے لے کر آتا ہے، ہماری تربیت کا سما بن کر آتا ہے، ان کو بقیہ 11 مہینوں کے اندر ہم نے اسی جگہ پر جو ہے وہ گزارنے ہوتے ہیں. جس طرح ہم فجر کی نماز اس مہینے کے اندر پورے وقت پر ادا کرتے ہیں، یہ فجر کی نماز بھی ہماری تربیت کرتی ہے کہ آپ بقیہ 11 مہینوں کے اندر بھی اسی طرح نماز فجر اپنے وقت پر ادا کیجئے. اگر آپ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ سکتے ہیں، آپ توجہ سے اٹھتے ہیں، الارم لگاتے ہیں، فکر سے اٹھتے ہیں، اسی طرح یہ مہینہ ہماری تربیت کر رہا ہے کہ بقیہ 11 مہینے بھی اسی طرح فکر سے اٹھیے، فجر کی نماز اپنے وقت پر ادا کیجئے. اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیابی عطا فرمائے. وقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ.